شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر گرامر ورک علامت فاعل نے کا استعمال، علامت مفعول کو کا استعمال اور حروف جار کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامت فاعل یعنی نے کا استعمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اردو قواعد میں نے حرف ربط ہے۔ حرف ربط یعنی ایک حرف کو کسی کے ساتھ ملانا۔ اردو قواعد میں نے حرف ربط ہے۔ حرف ربط عام طور پر اسما کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر نے ایسا حرف ربط ہے جو کسی کام کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نے کا استعمال تو نے اردو زبان میں فاعل کی علامت ہے۔ اس کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ متعدی افعال میں نے فاعل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ فعل متعدی کے ماضی قریب، ماضی مطلق اور ماضی شکیہ کے ساتھ نے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً نسرین نے خط لکھا، عابد نے کتاب پڑھی، وحید نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، لڑکے نے جھوٹ بولا ہوگا۔ تو بعض متعدی افعال ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثلاً بولنا اور لانا کے افعال میں متعدی ہونے کے باوجود نے استعمال نہیں کیا جاتا۔ بعض فعل لازم ایسے بھی ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے۔ مثلاً اسلم نے فٹ بال کھیلا، رضیہ نے سبق سنا۔ افعال لازم کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثلاً چلا، دوڑا، بھاگا، ہنسا اور رویا کے ساتھ نے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مجھ اور تجھ کو اگر فاعل ہوں تو نے استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھ کوئی اسم صفت ہو تو نے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً تجھے اسد نے یہ کیوں کہا۔ مصدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط تصور کیا جاتا ہے۔ مثلاً زید نے کوئٹہ جانا ہے، میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے۔ تو ان جملوں کی درست صورت یہ ہوگی: زید کو کوئٹہ جانا ہے، مجھے قرآن مجید پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے۔ چاہنا مصدر کے فعل کے ساتھ نے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر فاعل جی، طبیعت اور دل ہوں تو نے کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثلاً طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، جی چاہا تو آؤں گا، دل چاہا تو ضرور آؤں گا۔ علامت فاعل لگا کر دیے گئے جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا پیج نمبر 60 کا علامت فاعل میں نے کا استعمال۔ اب آپ نے نیکسٹ علامت مفعول میں کو کا استعمال سمجھنا ہے۔ اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے۔ اس کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب کسی جملے میں مفعول عاقل یا جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً جاوید نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے رضوان کو دیکھا۔ جب کسی جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثلاً میں نے دودھ پیا، ثنا نے اخبار خریدا۔ مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہوں، ان میں کو کا استعمال بالکل غلط ہے۔ مثلاً کمر باندھنا کی بجائے کمر کو باندھنا غلط ہے۔ اگر کسی جملے میں جاندار دو مفعول ہوں تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً شازیہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا۔ اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف دوسرے مفعول یعنی ماں کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیے گئے جملوں میں علامت مفعول لگا کر آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا گرامر ورک میں حروف جار۔ تو دو حروف جو اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے ملائیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ حروف جار کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً حمیرہ نے بستہ اٹھایا اور اسکول کی طرف چل پڑی۔ اس مثال میں نے اور کو کی طرف حروف جار ہیں۔ حروف نے اسم حمیرہ کو اسم بستے سے ملایا ہے، جبکہ اسم اسکول کو حرف کی طرف فعل چل پڑی سے ملاتا ہے۔ نے، سے، تک، کو، کا، کے،
پر، میں، کی، آگے، سامنے، درمیان، پیچھے، کی طرف وغیرہ حروف جار ہیں۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں ان کو۔ میں دوپہر تک آؤں گا۔ آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے؟ وہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ میں آپ کے لیے قلم لایا ہوں۔ میرے آگے جمال بیٹھتا ہے۔ میں نے کمال سے کتاب لی۔ ایاز شام کو گھر آتا ہے۔ پرندے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ قلم سے لکھو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیے گئے جملے میں حروف جار لگا کر آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں اور تینوں ایکسرسائزز کتاب کے صفحات پر آپ کا گھر کا کام ہے۔ شکریہ۔